والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ، گروہ گروہ نہ بن جاؤ، پارٹیاں اور فرقے مت بنو. میں گزشتہ 2 دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ مغرب کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ رات دن پوپ کی بیماری، پھر اس کی صورتحال، پھر اس کی موت، پھر اس کی پوری سابقہ زندگی. میں نے گزشتہ 2 دنوں میں کئی دفعہ کوشش کی خبریں سننے کی، لیکن تمام چینل صرف پوپ کی بات کر رہے تھے. پوپ جان پال کیا تھا؟ پوری عیسائی دنیا کا واحد رہنما. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مغرب کی کامیابی میں ان اصولوں اور ان ضابطوں کا حصہ ہے، بلکہ وہی اس کا سبب ہے جو اس نے اسلام سے سیکھے ہیں. اسلام جب روئے زمین کو توحید الہی کے نور سے منور کر رہا تھا تو مغرب متفرق تھا، تتر بتر تھا، غیر مہذب تھا، جاہل تھا اور وائلڈ تھا، وحشی تھا. 23 برس کے مختصر سے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو انقلاب آشنا کری. 23 برس گنتی کے دن ہیں، لیکن 23 برس میں روئے زمین پر ابن آدم انقلاب آشنا ہوا. ہزاروں پرانی تہذیبیں مٹ گئیں، لاکھوں تاریکیاں دور ہوئیں اور توحید باری کا نور دلوں کو منور کرتا چلا گیا. بے شمار رسوم و رواجات جو ممالک میں تھے، اقوام عالم میں تھے، شہروں اور قصبوں میں تھے، خاندانوں میں تھے، صدیوں کی روایات اور صدیوں کی رسومات تھیں، ایسی مٹیں کہ ان کا کوئی نشان بھی نظر نہ آیا اور ہر طرف اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا. جو کچھ میرا حاصل مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے اسلام کی اس ترقی کا ظاہری سبب تلاش کرنا چاہا اور ظاہری سبب اتحاد و یگانگت مرکزیت تھی.
وہ کوشش کرتے رہے اور انہیں یہ کامیابی نصیب ہوئی کہ انہوں نے روئے زمین پر عیسائیوں کا ایک رہنما بنا لیا۔ ان میں بھی فرقے بھی ہیں اور اپنی اپنی رسومات بھی ہیں، اپنی اپنی حکومتیں بھی ہیں، ممالک بھی ہیں، قوانین بھی اپنے اپنے ہیں، اختلافات بھی ہیں۔ آپس میں عیسائی حکومتوں کی عیسائی حکومتوں سے جنگیں بھی ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں تاریخ میں، لیکن دنیا کے مقابلے میں اور بالخصوص اسلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنا ایک مرکز بنا لیا اور اس کا ایک سربراہ جو پوری عیسائی دنیا کا سربراہ ہو۔ اس کے ساتھ دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ مسلمانوں کی مرکزیت ختم کی جائے۔ مسلسل 1400 سال کی محنت کے بعد مسلمانوں میں سے خلافت ختم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 14 صدیاں وہ اس مشن کو نہیں بھولے کہ مسلمانوں میں سے خلافت ختم کرنی چاہیے، وہ کیسی بھی تھی، وہ لوگ جیسے بھی تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک مرکز تھا۔ روئے زمین پر کہیں بھی کوئی تبدیلی آتی تھی مسلمان ممالک میں تو جو بھی حکمران ہوتا تھا اسے خلیفہ سے منظوری حاصل کرنا پڑتی تھی۔ ایک تمام مسلمان ممالک کا ایک مرکز تھا، اور ترک حکمران سلطان عبدالحمید کو جو آخری خلیفہ تھے، وہ تو صاحب حال تھے، ذاکر تھے، اللہ اللہ کرنے والے اور نیک آدمی تھے۔ اب حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب خلافت ختم ہوئی تو یہاں بر صغیر میں بھی تحریک خلافت کے نام پہ بڑا احتجاج کیا گیا، بہت بڑی تحریک بنی۔ دوسری جگہ پہ بھی دنیا میں مسلمانوں نے ضرور کیا ہوگا، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا، خلافت بحال نہ ہوئی، اور مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو گئی، تفریق ہو گئی، متفرق ہو گئی۔ ولا تفرقوا، جس کام سے قرآن نے منع کیا تھا، ہم اسی میں پڑ گئے۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ آپ پاکستانی کو لے لیجئے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہاں نفاذ اسلام ہو، اسلام کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اسلامی قوانین بنے، اسلام جو حقوق دیتا ہے نوع انسانی کو، کافر کو بھی، مومن کو بھی، تمام شہریوں کو وہ حقوق ملیں۔ یہ تو بہت اچھا مطالبہ، تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ کوئی بھی۔ پورے ملک کی ساری طاقتیں منتشر ہیں اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ان پہ مقاصد پہ زور لگا رہی۔ دینی سیاسی جماعتیں ہیں، علماء حضرات ہیں، مدارس ہیں، بہت بڑی بڑی گدیاں اور پیر خانے ہیں، بے شمار لوگ دینی سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، بے شمار لوگ دینی مدارس سے وابستہ ہیں، بہت سے لوگ گدی نشینوں، پیر حضرات اور پیشواؤں سے وابستہ ہیں۔ یہ ساری اچھی باتیں ہیں، دینی سیاسی جماعتوں کی مدد کرنا بھی اچھی بات ہے، بے شمار لوگ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، اچھی بات ہے، دین کا ایک کام ہو رہا ہے، بے شمار لوگ دینی مدارس سے وابستہ ہیں، بہت اچھی بات ہے، دین پڑھنا، دین پڑھانا افضل ترین عبادت ہے۔ بہت سے لوگ
نیک لوگوں سے، بزرگوں سے ان کی عقیدت ہے، وہاں سے کوئی نیکی سیکھتے ہیں، کچھ بھلائی سیکھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ہم سے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ یہ سارے حضرات اپنا اپنا کام اپنی جگہ کرتے رہتے، لیکن اس کے باوجود ان کی مرکزیت تو ایک ہوتی۔ اب آپ ایک سادہ سی مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پوری فوج کی مرکزیت ایک ہے، آرمی چیف ایک ہے، لیکن کیا سارے فوجی ایک ہی کام کرتے ہیں؟ مختلف شعبے ہیں، ہر شعبہ اپنا کام کرتا ہے۔ کوئی پیادہ فوج ہے، کوئی رسالے ہیں، کوئی ٹینک ہیں، کوئی ہوائی جہاز ہیں، کوئی بحری جہاز ہیں، پھر ان میں آگے شعبے ہیں، کچھ سولجرز ہیں، کچھ ٹیکنیشینز ہیں، کچھ مکینک ہیں، کچھ باورچی لانگری ہیں۔ تو ہر بندہ جو ایک لانگری وہ کھانا بنا رہا ہے وہ بھی فوج ہی کے کام میں حصہ اپنا ڈال رہا ہے۔ جو فرسٹ ایڈ کرتا ہے یا میڈیکیشن کرتا ہے یا ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی فوجی کا کام کر رہا ہے۔ جو جان دیتا ہے، لڑتا ہے، گولی کھاتا ہے، وہ بھی فوجی ہے۔ لیکن یہ الگ الگ شعبے رکھنے کے باوجود اوپر جا کر ایک بندہ بیٹھا ہے جس پہ سارے ایک مرکز پہ آ جاتے۔ کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آتی، مبلغین، سیاستدان، مدرسین، علماء حضرات، پیر صاحبان، کم از کم پاکستان کے رہنما مل کر تو کسی ایک کو، کسی بھی ایک کو متفقہ طور پر آگے لگا لیتے تو ایک نمونہ خلافت کا پھر سے وجود میں آ جاتا۔ ہم سارے زور لگاتے ہیں نفاذ اسلام و نفاذ اسلام کے نفاذ کے لیے آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ بات تو ہم کرتے ہیں، جی تو چاہتا ہے لاہور جائیں لیکن کرایہ بھی تو ہو۔ وہ غالب نے کہا تھا یہ تو مانا دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ اچھی بات ہے اسلام نافذ ہو، لیکن اس کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام کا نفاذ چاہتا ہے وہ اسلام کو اپنے آپ پر نافذ کرے۔ اگر وہ 4.5 ہاتھ کے باڈی اسٹریچر پر نافذ نہیں کر سکتا تو ملک پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ اسے تو زیب ہی نہیں دیتا، اور اس کی بات میں اثر کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ افراد کا کام نہیں، قوم کا کام ہے۔ قوم کو کسی ایک مرکز پہ متحد کریں۔ کسی ایک نقطے پہ کسی ایک فرد کو آگے لگائیں، اس کے ساتھ علماء بھی ہوں، اس کے ساتھ مدرسین بھی ہوں، اس کے ساتھ پیر صاحبان بھی ہوں، اس کے ساتھ گدی نشین حضرات بھی ہوں، تمام دینی قوتیں یکجا ہو جائیں تو اس ایک آدمی کے کہنے سے انقلاب آ سکتا ہے، اس ایک آدمی کے کہنے سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، یا آپ جانتے ہیں دوسرے نہیں جانتے، بڑی عام فہم سی بات ہے، اور شاید ہم سب جانتے ہیں، لیکن نہ جانے کہاں اور ہمارے کس جذبے میں کمی ہے کہ جانتے ہیں کر نہیں پاتے۔ کسی جگہ کہیں کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم کر نہیں پاتے۔ یاد رہے
کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. کائنات اس کی اپنی ہے، نظام اس کا اپنا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا. اس لیے کہ دنیا کے اثرات انسانوں کے کردار پہ مرتب ہوتے ہیں، اور وہ خود کردار کو جانتا ہے اور ان کے مطابق ثمرات دے رہا ہے. لیکن ہم مکلف ہیں کہ ہم ظلمت کو نور سے مٹائیں، برائی کو نیکی سے مٹائیں، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیں. ایک جذبہ ہو، ایک طاقت ہو، اور وہ طاقت ہے اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق. جو تعلق نہ رہے، تعلق سے بڑھ کر محبت بنے، اور محبت سے بڑھ کر عشق بن جائے. جذبہ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ایک عشق، ایک جنون ہو، اس عشق اور اس جنون سے محنت کی جائے، مسلمانوں کو، مسلمانوں کی طاقت کو یکجا کیا جائے. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. نہ پیر صاحب بڑے ہیں، نہ مولوی صاحب بڑے ہیں، نہ میں بڑا ہوں، نہ آپ بڑے ہیں. اللہ اکبر. کبریائی اسی کو زیبا ہے اور بڑائی اسی کے لیے ہے. باقی سارے لوگ اپنا اپنا کام کرنے کے مکلف ہیں. جس کے ذمے اس نے جو لگا دیا، ہر کسیرا بہرے کارے ساخت میں لیورا در دل شنداختن، اس کے دل میں اس کی بات ڈال دی، وہ کر رہا ہے. ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن ایک مشترکہ کام ہے. ایک کسان ہل چلاتا ہے، مالی باغ لگاتا ہے، تاجر دکان چلا، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے. لیکن ایک مشترکہ جذبہ عشق ہے کہ محبوب ایک ہے، معشوق ایک ہے، مطلوب ایک ہے. تو وہ جذبہ زندہ ہو، وہ کام تو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ جذبہ زندہ ہو. آج بھی سب کچھ وہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ بھی وہی ہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، کتاب اور قرآن بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے. جس دین نے پہلے دنیا مسخر کی ہے وہ آج بھی ساری قوت رکھتا ہے. کمزوری اگر ہے تو اس دین کے ماننے والوں میں. وہ جنون، وہ عشق جو نفع و نقصان سے بالا تر ہو جائے، ذاتیات سے اوپر اٹھ کر سوچے، وہ نہیں رہا. ہم تو نماز پڑھانے تک میں اپنی آنا کے اسیر ہیں کہ میں نے نہیں پڑھائی، فلاں نے کیوں پڑھا دی، مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، فلاں کیوں کھڑا ہو گیا، فلاں مسجد میں نماز پڑھنے والا جو ہے وہ کافر ہے اور فلاں میں پڑھنے والا نہیں ہے. عجیب سی ہم نے بنا رکھی ہیں الجھنیں. ان سب کو چھوڑ کر، ان سب سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کام کیا جائے. زندگی کے مختلف تجربات ہوتے ہیں. میں نے بیل پال لی. ایک شعبہ تھا زندگی کا، ہمارے علاقے کا ایک عوامی میلہ ہوتا ہے کہ کمال ایک جنون ہے لوگوں میں اس کا، اور بڑی بڑی مصروفیات چھوڑ کر وہ اس میلے پہ چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. بھئی تیرے بغیر مزہ نہیں آئے گا، تجھے جانا ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں میرا کام ہے یار، میں نہیں جا رہا، میں اگلے میں نہیں، بھئی تجھے جا. پھر
پھر ایک اور کوشش کرتے ہیں، دوسرے دوستوں سے کہتے ہیں یار یہ نہیں آ رہا، اسے کہو چلے. تو کبھی آپ کو اتفاق ہو دیکھنے کا تو اگر لاکھوں کا نہ ہو تو ہزاروں کا مجمع ہو جاتا ہے جو کھانا اپنے گھر سے کھاتے ہیں، کرایہ اپنا خرچ کر کے آتے ہیں. کوئی انہیں سیٹ نہیں دیتا بیٹھنے کے لیے، کوئی انہیں جگہ نہیں دیتا کھڑا ہونے کے لیے، دھکم پھیر کر کے اپنی جگہ بناتے ہیں، سارا دن مٹی پھانکتے ہیں اور شام کو واپس گاڑیوں کے ساتھ لٹک لٹک کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کھینچ کر وہاں لے جاتے ہیں. ایک ان میں ایک جذبہ ہے کہ اسے ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس میں شریک ہونا ہے. سمجھ نہیں آتی لوگ کہاں سے نکل آتے ہیں. ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو جب تک دوسرا میلہ نہیں ہوتا تب تک اس پہ بحثیں کرتے ہیں، پھر اس پہ رائے دیتے ہیں، پھر اس پہ نمبر دیتے ہیں، فلاں جانور ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. وہ اتنا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں پاس بیٹھنے والوں میں بھی کہ وہ کہتے ہیں چلو اگلا میلہ ہم بھی دیکھیں. دین کے معاملے میں تو ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ 5-10 بندے بیٹھے ہم اٹھیں اور ہمارے دوست ہیں ہمارے پاس، ہم کہیں جی میں نماز پڑھا، ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوں آپ بیٹھو. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آج تو پڑھ لو کم از کم. ہم بڑا سادہ سا جملہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. وہ لوگ یہ نہیں کہتے آپ بیٹھو میں میلہ دیکھ کے آتا ہوں، وہ کہتے اٹھو دیکھ کے آئیں. انہیں ایک اٹیچمنٹ ہے، انہیں ایک شوق ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ اسے پھیلانا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو ہی پکڑ لیتے ہیں. میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں، ہاں بھئی کچھ سمجھو، کہتے نہیں بھی میں تو پہلی بار مجھے یہ پکڑ رہا ہے، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہو کیا رہا ہے. میں نے ایک دن ایک بڑے سفید پوش سے جو اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا پوچھا کہ آپ بھی آئے ہو تو کیسا لگ رہا ہے اس میں، کون سا بیل اچھا ہے کون. وہ کہنے لگا یار مجھے تو یہ سمجھ ہے کہ سارے ایک ہی طرف جا رہے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں. تو پھر آئے کیوں؟ مجھے یہ لے آئے پکڑ کر. ایک ایسی عجیب بات ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آتی، انہیں پتہ نہیں، وہ کہتے خیر یار دیکھو صحیح 2-4 بار آؤ سمجھ آ جائے گی. اور واقعی اگر وہ 50 بندوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں تو ان میں سے 40 میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. وہ پھر از خود دیکھنے چل پڑے. اور آپ جب بھی دیکھیں نہ وہاں انہیں کوئی پولیس پروٹیکشن ہوتی ہے، نہ کوئی کرایہ دیتا ہے، نہ کوئی بلانے جاتا ہے. ایک اعلان ہو جاتا ہے، بس اپنے اپنے گروپس کو لے کر ہر کوئی پہنچ جاتا ہے. دین میں تو ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکا. ایک جذبہ تو ہوتا ہے کہ بندہ کسی نیک کام کو جا رہا ہے تو چلو 2-4 ساتھیوں کو پکڑ ہی لے. بھی آپ کو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، دیکھو تو صحیح دین ہے، 2 دن نماز پڑھو، جاؤ اللہ کر کے دیکھو، اس میں بھی کچھ مزہ، یہ بھی کر کے دیکھو. کچھ لمحے تو اس کی زندگی میں بھی اللہ کی یاد سے مزین ہو جائیں. ہو سکتا ہے اسے اللہ توفیق دے دے وہ کرنے لگ جائے، اور نہ کرے اس کی مرضی، لیکن کچھ لمحے، کچھ دیر، کچھ تھوڑا سا وقت. تو کسی بھی شخص کی زندگی میں اگر چند لمحے بھی سکون کے آ جائیں تو کیا حرج ہے؟ شاید وہی اس کی تبدیلی کا سبب بن جائے. اور ایک کوشش کی جانی چاہیے علماء کے ساتھ، پیران عظام کے ساتھ. ہر بندے کا کسی نہ کسی مولوی، کسی نہ کسی پیر، کسی نہ کسی عالم سے تعلق ہوتا ہے. ان سب سے درخواست کرو گے یار سارے اکٹھے ہو کر کوئی ایک قوت بناؤ ملک میں.
اپنا اپنا کام کرو، تبلیغ والے تبلیغ کرو، مدرسوں والے کتابیں پڑھاؤ، جو جس کا کام ہے وہ کرتے رہو، جو جس کی سیاسی پارٹی ہے اس میں رہو، اسی کو ووٹ دو، لیکن دینی اعتبار سے تو ایک قوت بنا لو جو ایک یکجا ہو، کہ جب دین پہ بات آئے تو ایک بندے کی بات پوری قوم کی بات ہو اور اس کے پیچھے پوری قوم کی طاقت ہو۔ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ قادر ہے جیسا چاہے وہ کرتے ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ اسباب کے نتیجے میں نتائج پیدا کرتا۔ ایک آدمی کھیتی نہیں جوتا، بیج نہیں ڈالتا، بیٹھے اللہ قادر ہے فصل دے دے گا تو نہیں دیتا۔ اس کا حکم ہے کہ جوتنا تمہاری ذمہ داری ہے، بیج ڈالنا تمہاری ذمہ داری، پھر بھی میری مرضی پہ منحصر ہے کہ اس میں سے تمہیں کھیتی دیتا ہوں نہیں دیتا، لیکن اگر ڈالیں گے ہی نہیں تو کیوں دے گا؟ اس نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ بہت حوصلہ افزا، بہت خوشکن بات ہے کہ جو شخص خلوص نیت کے لیے، نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، کامیاب ہو یا ناکام ہو، نیکی کی نیت کا بھی ثواب ملتا ہے، کوشش کا بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر وہ جب تک اس کے پیچھے وہ چلا گیا دنیا سے تو اس کے پیچھے لگ کر جب تک لوگ اس نیکی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ ہم اس مرکزیت کے لیے کوشش تو کریں۔ ہم نے کیسے قبول کر لیا کہ کافروں میں ہو سکتی ہے مسلمانوں میں نہیں ہو سکتی؟ وہ 3 خداؤں کو لپیٹ کر بیٹھے اور تینوں کے ساتھ نبھا رہے ہیں، ہمارا تو ایک اللہ ہے، ہم سے ایک کے ساتھ نہیں نبھائی جاتی۔ وہ تثلیث کو دامن میں لے کے بیٹھے ہیں۔ کبھی انہوں نے مسلمانوں سے سبق سیکھا تھا، لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ مغرب کی برائیاں لے آتے ہیں، کوئی اچھی بات ہم وہاں سے بھی نہیں لاتے۔ جتنی خرافات ہیں وہاں، جتنی برائیاں ہیں، سب کو شکایت ہے کہ قوم مغرب کی بے حیائی اور برائی کو اپناتی جا رہی ہے۔ مغرب سے ہی صحیح وہ اچھائی تو اپنا رہا ہے۔ کبھی انہوں نے ہم سے سبق سیکھا تھا، چلو آج ہم ان سے ہی سیکھ لیں۔ الحکمت دارت المومن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دانائی کی بات جہاں بھی ہے وہ مومن ہی کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ کافر سے بھی ملے تو لے لو کہ وہ تمہاری بات ہے، اس کے تمہارا مال ہے اس کے پاس۔ ایک کوشش شروع کرو حضرات کی خدمت میں، اپنے اپنے طور پر اپنی کوشش کرو کہ جب بھی آؤ کوئی ایک نیا بندہ ساتھ لے آؤ۔ کچھ لمحے تو اس کی زندگی میں بھی اللہ اللہ کے آ جائے۔ ہمیں اس سے ووٹ نہیں لینے، ہمیں اس سے چندہ نہیں لینا، ہمیں اس سے کوئی مفاد حاصل نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کچھ دینا ہے اسے، کوئی نیک بات، کوئی نیک تمنا، کوئی نیک جذبہ، کوئی 2 وقت کا ذکر الہی، اللہ اللہ ہی صحیح۔ اللہ کریم آپ کی کاوشوں میں مدد کرے اور قبول فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔